میرا تعلق لاہور سے ہے۔ میں لاہور کے اندرونی علاقے میں رہتا ہوں۔ میں نے ایک نئی کالونی میں گھر لیا اور ہمارے محلے میں کچھ دن پہلے ہی ایک لیڈی ڈاکٹر آئی تھی۔ اس نے اپنے گھر میں ہی کلینک بنا لیا تھا اور وہاں پر ہی عورتوں کا علاج کرتی تھی اور الٹرا ساؤنڈ کی سہولت بھی اس کے پاس موجود تھی۔ میری بیوی اس کی بہت تعریفیں کرتی تھی اور اس کی وجہ سے مجھے بھی اس کو دیکھنے کا تجسس ہونے لگا۔ میرا تعلق ایک اپر مڈل کلاس گھرانے سے تھا جہاں پر نقاب کو کچھ خاص اہمیت نہیں دی جاتی اور ہماری کالونی میں زیادہ تر اپر کلاس لوگ ہی رہتے تھے جن میں پردے کا رواج نہیں تھا، لیکن وہ لیڈی ڈاکٹر ہر وقت نقاب میں رہا کرتی تھی اور آج تک کبھی کسی عورت نے بھی اس کو بے نقاب نہیں دیکھا تھا۔ اس کا پردہ دیکھ کر مجھے اس کے بارے میں تجسس ہونے لگا اور صرف میں ہی نہیں، سبھی اس کے بارے میں جاننا چاہتے تھے اور عورتیں بھی اس کو دیکھنا چاہتی تھیں، لیکن وہ سب کے ساتھ بہت اچھے سے پیش آتی اور بہت اچھے طریقے سے سب کا علاج کرتی تھی، لیکن وہ عورتوں کے سامنے بھی ہمیشہ نقاب میں ہوتی تھی۔ میری بیوی نے اس سے کہا بھی کہ آپ ہم سے کیوں پردہ کرتی ہیں، ہم تو عورتیں ہیں، لیکن اس نے کہا کہ وہ نقاب نہیں اتار سکتی کیونکہ ایک حادثے میں اس کا چہرہ خراب ہو گیا تھا، اس وجہ سے وہ نقاب کرتی ہے۔ خواتین نے تو اس بات پر یقین کر لیا اور وہ اس کے اخلاق کے گن گاتی تھیں۔ میری بیوی بھی ہر وقت اس کی تعریفیں کرتی رہتی ہے کیونکہ اس کا گھر میرے گھر کے بالکل ساتھ تھا، اس لیے میری بیوی کا وہاں آنا جانا تھا اور وہ اس کے ہر عمل کی تعریف کرتی کہ وہ بہت اچھا کھانا بناتی ہے، وہ خود اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھتی ہے، وہ سارا دن خواتین کے ساتھ اتنے اچھے سے پیش آتی ہے، وہ نماز کی پابندی کرتی ہے، وہ یہ کرتی ہے، وہ کرتی ہے۔ میں تو اس کی تعریفیں سن سن کر اس کے بارے میں اور زیادہ تجسس میں آ گیا اور اب مجھے تجسس ہونے لگا کہ آخر ایسا بھی اس کے چہرے کے ساتھ کیا ہو گیا ہے کہ وہ کسی کو اپنا چہرہ دکھا ہی نہیں سکتی، جبکہ وہ تو خود ڈاکٹر ہے اور آج کل ہر چیز کا علاج ہے۔ اگر اس کا چہرہ خراب ہے تو وہ اس کی سرجری کروا سکتی ہے، اور یہی بات بہت دفعہ میں نے باتوں باتوں میں اپنی بیوی سے بھی کہہ دی۔ اس نے کہا کہ یہ بات تو آپ نے ٹھیک بولی ہے اور میں ڈاکٹر سے یہ بات کہوں گی۔ جب ڈاکٹر سے اس نے یہ بات کی تو ڈاکٹر نے کہا کہ اس کا چہرہ اتنا خراب ہے کہ وہ سرجری سے بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا، اور یہ سرجری پاکستان میں نہیں ہے اور وہ باہر کے ملک نہیں جانا چاہتی۔ بیوی نے تو اس کی بات پر یقین کر لیا، لیکن نہ جانے کیوں مجھے اس کی اس بات میں کھوٹ نظر آ رہی تھی، لیکن میں خاموش ہو گیا۔ اس بات کو بہت ٹائم گزر گیا اور مزے کی بات یہ ہے کہ آج تک میرا اس ڈاکٹر سے آمنا سامنا نہیں ہوا تھا، اور کالونی کے بہت سے مردوں سے میں نے یہ سنا تھا کہ وہ بہت خوبصورت آواز کی مالک ہے اور بہت پیاری باتیں کرتی ہے اور ضرورت کے علاوہ بولتی بھی نہیں ہے۔ جب ایک انسان جس کی سب تعریفیں کریں، مرد اور عورتیں اس کو جاننے کا، اس کو دیکھنے کا تجسس خود بخود انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، اور میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا تھا۔ میں بھی چاہتا تھا کہ ایک دفعہ ڈاکٹر سے آمنا سامنا ہو جائے، لیکن ابھی تک ایسا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ اور پھر ایک دن میرے دل کی مراد پوری ہو گئی۔ جیسے ہی گھر سے نکلا تو میرے سامنے نقاب میں ایک عورت ڈاکٹر کے گھر سے نکلی۔ مجھے معلوم ہو گیا کہ وہی ڈاکٹر ہے۔ میں نے فوراً پاس جا کر سلام کیا۔ اس نے نظر اٹھا کر میری طرف دیکھا اور سلام کا جواب دے کر نیچے دیکھنے لگی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ جس نے بھی کہا تھا بہت سچ کہا تھا۔ اس کی آواز بہت پیاری ہے۔ میں چاہتا تھا کہ وہ مزید بات چیت کرے، اس لیے میں بات کو بڑھانے کے لیے حال احوال پوچھنے لگا، لیکن یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ اس کا رویہ میرے ساتھ باقی سب سے ہٹ کر تھا۔ جیسا کہ میں نے سنا تھا کہ بہت با اخلاق ہے، لیکن مجھ سے وہ بہت غصے سے بات کر رہی تھی اور وہ فوراً سے گھر کے اندر چلی گئی جیسے ہی مجھ سے جان چھڑانا چاہتی ہو۔ مجھے اس کا رویہ بہت عجیب لگا۔ اگر وہ باقی سب کے ساتھ اچھے سے بات کرتی ہے تو پھر مجھ سے اتنے سخت لہجے میں کیوں بول رہی تھی؟ لیکن میں نے اس چیز پر زیادہ غور نہیں کیا، اور اتفاق دیکھیے کہ دوسرے ہی دن اپنے گھر کے ٹیرس پر کھڑا تھا اور وہ گھر سے نکلی، اور اتفاق ہی تھا کہ ہمارے محلے کا ایک اور آدمی اس سے ٹکرا گیا۔ اس نے بڑے اچھے سے انداز سے سلام دعا کی اور بہت با اخلاق طریقے سے بات چیت کی۔ مجھے اس چیز نے الجھن میں ڈال دیا کہ آخر میں نے ایسا کیا کر دیا ہے جو مجھ سے اتنے سخت رویے میں بات کر رہی تھی، حالانکہ میرا تو اس سے سامنا بھی پہلی دفعہ ہی ہوا تھا۔ میرا یہی تجسس مجھے ڈاکٹر کے گھر تک لے گیا۔ میں نے ایک دن سوچا کہ مجھے جا کر اس سے معلوم کر لینا چاہیے۔ میں تو اس کے گھر چلا گیا
اور مجھے اپنے گھر کے دروازے پر دیکھ کر وہ بہت حیران ہوئی۔ یوں لگتا تھا جیسے اسے امید نہ ہو کہ میں اس کے دروازے پر آ سکتا ہوں۔ میں نے جب اس سے پوچھا کہ میں پڑوسی ہونے کے ناطے آپ سے پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں، تو وہ کہنے لگی، نہیں، مجھے اگر ضرورت ہوگی بھی تو کم از کم آپ سے نہیں لوں گی۔ اس کی اس بات نے مجھے مزید سوچ میں ڈال دیا۔ میں نے سیدھا سیدھا اس سے سوال کر لیا کہ آپ باقی سب سے اتنے اچھے طریقے سے بات کرتی ہیں تو میرے ساتھ ایسا رویہ کیوں؟ میں نے آپ کا آخر کیا بگاڑا ہے؟ میری بات سن کر اس ڈاکٹر کے چہرے پر ایک طنزیہ ہنسی آ گئی اور کہنے لگی، آپ ہی نے تو بگاڑا ہے، جو بھی بگاڑا ہے۔ اور یہ بات کہہ کر اس نے میرے منہ پر دروازہ بند کر دیا۔ اب تو مجھے اس سوال کا جواب چاہیے تھا، لیکن جب میں اس کے گھر جاتا تو میری آواز سن کر وہ دروازہ نہیں کھولتی تھی اور صاف کہہ دیتی تھی کہ میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ آخرکار میرے تجسس نے مجھ سے وہ کام کروایا جو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ایک دن جب میری بیوی اپنے میکے میں تھی تو میں اس کا پرانا عبایا اوڑھ کر لیڈی ڈاکٹر کے پاس پہنچ گئی۔ وہاں پر پہلے سے ہی کچھ خواتین بیٹھی ہوئی تھیں۔ میں بھی ایک سائڈ پر ہو کر بیٹھ گیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا کیونکہ میرا راز کسی ٹائم بھی کھل سکتا تھا۔ خواتین نے مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن میں نے ان کو جواب نہ دیا کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اگر میں بولا تو میری آواز سے اندازہ ہو جائے گا کہ میں عورت نہیں ہوں۔ مجبوری یہ تھی کہ مجھے ڈاکٹر کے سامنے جا کر تو بولنا ہی تھا، اور یہ سوچ سوچ کر مجھے پریشانی ہو رہی تھی کہ اگر اس نے میرے خلاف کوئی ایکشن لے لیا یا لوگوں کو میرے بارے میں بتا دیا تو کیا ہوگا۔ لیکن اس کے رازوں سے پردہ اٹھانے کے لیے مجھے یہ قدم اٹھانا ہی پڑا۔ میں جان بوجھ کر آخری کونے پر جا کر بیٹھ گیا تاکہ باقی سب خواتین پہلے فارغ ہو جائیں۔ میرے بعد 2 خواتین آئیں، ان کو بھی میں نے اپنی جگہ دے دی۔ میں نے دیکھا کہ ڈاکٹر کی نظر مجھ پر ہے اور اس نے 1-2 دفعہ مجھے بلایا بھی، لیکن میں نہیں گیا۔ جب ساری خواتین چلی گئیں تو ڈاکٹر نے مجھے بلایا۔ میں ڈاکٹر کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ ڈاکٹر نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ میں نے اشاروں میں اس کو بتایا کہ مجھے پیٹ میں درد ہوتا ہے۔ میں نے اس پر یہ ظاہر کیا جیسے میں بول نہیں سکتا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا میں نے پہلے کسی ڈاکٹر کو دکھایا ہے، لیکن میں نے اسے کہا کہ نہیں، آپ ہی کے پاس آئی ہوں۔ یہ ساری باتیں اشاروں میں ہو رہی تھیں۔ جو بات ڈاکٹر نہیں سمجھتی تھی میں وہ اسے لکھ کر بتا دیتا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کا الٹرا ساؤنڈ کرنا پڑے گا، کیا آپ تیار ہیں؟ میں تو مجبور ہو گیا۔ مجھے اب تک یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی کہ اتنی خوش اخلاق ڈاکٹر میرے ساتھ اتنی روڈلی کیوں بیہیو کرتی تھی، کیونکہ مجھے وہ ایک عورت سمجھ کر بہت اچھے سے ٹریٹ کر رہی تھی اور میں بول نہیں سکتا تھا کیونکہ جب میں ڈاکٹر کے پاس جا کر بیٹھا تو میرے بعد 2 خواتین اور آ گئیں۔ مجبوراً مجھے الٹرا ساؤنڈ کے لیے ہاں کرنا پڑا۔ جب ڈاکٹر مجھے اندر لے کر گئی تو میں نے سوچا کہ اس سے بات کر لوں گا، لیکن وہاں اس کی نرس بھی تھی اور اس سے پہلے کہ میں بات شروع کرتا اس کی نرس نے مجھے بیڈ پر لیٹنے کو کہا اور خود ہی دوائی لگا کر الٹرا ساؤنڈ شروع کر دیا۔ اب میں مزید پریشان ہو گیا، لیکن شاید میرے نصیب اچھے تھے کہ نرس کو ڈاکٹر نے باہر بھیج دیا۔ جیسے ہی اس نے الٹرا ساؤنڈ شروع کیا اور میں نے بات کرنے کی کوشش کی، میری آواز سن کر اور الٹرا ساؤنڈ کی مشین میں یہ دیکھ کر کہ میں مرد ہوں، ڈاکٹر چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی۔ ڈاکٹر کی آواز سن کر باقی خواتین بھی اندر آ گئیں۔ سب نے مجھ سے پوچھا کہ ایسا کیا ہوا ہے، لیکن میں نے اشارے میں بتایا کہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ اس کی نرس اس کو ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگی اور میں موقع پا کر خاموشی سے نکل آیا۔ مجھے معلوم تھا کہ اب ڈاکٹر کو میرے بارے میں تجسس ہوگا کہ وہ کون تھا جو میرے پاس عورت بن کر آیا، اور اب مجھے کسی طریقے سے اپنا آپ چھپانا تھا کیونکہ وہ معاشرے میں ایک عزت دار شہری تھی، اور اگر وہ میرے خلاف ذرا سا بھی کچھ بول دیتی تو میری جو ایک عزت تھی وہ خراب ہو جاتی، اور میں یہ نہیں چاہتا تھا۔ لیکن بہت دن گزرنے کے بعد بھی میں نے اس بارے میں کوئی بات نہیں سنی، اور اس چیز نے مجھے مطمئن کر دیا کہ ڈاکٹر مجھے پہچان نہیں سکی۔ لیکن یہ ضرور سنا کہ کوئی عورت ڈاکٹر کے پاس آئی تھی اور اس کے پیٹ میں کچھ ایسی چیز دیکھ کر ڈاکٹر بے ہوش ہو گئی، لیکن وہ کیا تھا ڈاکٹر نے نہیں بتایا۔ میں دل ہی دل میں ڈاکٹر کا شکر گزار تھا جس نے میرا راز رکھ لیا، لیکن ڈاکٹر نے ایسا کیوں کیا تھا یہ بات میں نہیں جانتا تھا۔ ایک دفعہ تو دل کیا کہ جا کر سوال کر لوں، لیکن پھر سوچا کہ ابھی تو ڈاکٹر کو معلوم نہیں ہے کہ وہ مرد کون تھا، لیکن اگر میں نے جا کر سوال کیا تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ وہ مرد کون تھا، اور پھر جو کام اس نے نہیں کیا، مطلب کسی کو کچھ نہیں بتایا، تو میرے سوال کرنے کے بعد سب کو بتا دے گی۔ اس چیز نے میری زبان بند کیے رکھی۔ 3 سے 4 دن کے بعد میرا ڈاکٹر سے آمنا سامنا ہو گیا
اور مجھے بہت حیرت ہوئی جب ڈاکٹر نے خود آگے بڑھ کر مجھے سلام کیا۔ میں اس کی خود سے سلام کرنے پر حیران ہی ہو رہا تھا کہ اس نے کہا کہ میں جانتی ہوں کہ اس دن عورت کے روپ میں تم تھے اور میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تم سے ڈر گئی ہوں۔ آئندہ ایسی حرکت مت کرنا۔ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گیا۔ میں نے اسے پوچھا کہ وہ کیسے جانتی ہے کہ وہ میں ہی تھا۔ میں نے اسے کہا کہ کیا تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں جانتی ہوں کدھر سے ثبوت نکالنا ہے، لیکن مجھے اتنا یقین ہے کہ تم آئندہ ایسی حرکت نہیں کرو گے۔ اگر کرو گے تو اس کا انجام تم خود بخود جان جاؤ گے۔ میں نے اسے پوچھا کہ ٹھیک ہے، اگر مجھ سے بات کر ہی رہی ہیں تو مجھے میری بات کا جواب بھی دے دیں۔ آپ سب کے ساتھ اتنے اچھے سے بات کرتی ہیں، لیکن مجھ سے روڈ ہو کر کیوں بات کرتی ہیں، جیسے میں نے آپ کا کچھ بگاڑا ہو، میں آپ کا دشمن ہوں۔ میں تو آپ کو جانتا بھی نہیں، تو پھر آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ اس کے جواب نے مجھے حیران کر دیا۔ ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ تم مجھے اچھے طریقے سے جانتے ہو، لیکن کب، کہاں، کیسے، اس کا جواب تمہیں خود ڈھونڈنا ہوگا، اور آج کے بعد اگر میری زندگی میں داخل ہونے کی کوشش بھی کی تو تمہاری بیوی میری بہت مانتی ہے، میں تمہارا گھر تباہ کر دوں گی۔ میں اس کے سامنے تو کچھ نہ بولا، لیکن کسی حد تک اس کی دھمکی سے ڈر گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں مجھے عزم نظر آیا تھا اور میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ وہ کون ہے اور یہ بات کیوں کہہ رہی ہے کہ میں اسے جانتا ہوں۔ اب اس بات کا جواب مجھے لینا تھا اور میرے اندر سویا ہوا جاسوس میرے اندر سے جاگ گیا اور میں نے سوچ لیا کہ اس ڈاکٹر کا راز معلوم کر کے ہی اس کے پاس جاؤں گا۔ میں نے آفس کے علاوہ اپنی تمام سرگرمیاں بند کر دیں اور اس ڈاکٹر کے پیچھے لگ گیا۔ میں نے اپنے ذرائع استعمال کرنے شروع کر دیے کہ وہ ڈاکٹر یہاں آنے سے پہلے کہاں تھی، لیکن مزے کی بات یہ کہ میں نے اسے دیکھا تھا اور نہ ہی میں اس کے بارے میں کچھ جانتا تھا سوائے اس کے نام کے، اور ایک نام کے 1000 ڈاکٹر ہوتے ہیں، اس لیے مجھے کچھ ایسا معلوم کرنا تھا جس سے مجھے اس ڈاکٹر کے بارے میں پتہ چلتا۔ میری ہر بات کا جواب ڈاکٹر کے پاس تھا جو وہ مجھے نہیں دے رہی تھی۔ اس نے سب کچھ مجھ پر ڈال دیا تھا، یہ مجھے معلوم کرنا ہے اور مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اس سلسلے میں اپنی بیوی کو استعمال کرنے کا سوچا اور اس سے کہا کہ وہ معلوم کرے کہ ڈاکٹر یہاں سے پہلے کہاں کام کرتی تھی۔ اس نے معلوم کرنے کی کوشش کی، لیکن شاید ڈاکٹر بھی سب جانتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ میں نے اپنی بیوی کو ہی یہ سب کچھ کہا ہوگا، اس لیے اس نے میری بیوی کو کوئی جواب نہ دیا اور ٹال دیا۔ وہ میرے راستے بند کرتی جا رہی تھی اور نہ جانے کس بات کا مجھ سے بدلہ لے رہی تھی۔ میں نے بھی ہار نہ ماننے کی قسم کھائی ہوئی تھی، اس لیے میں نے اس کے گھر میں کام کرنے والی عورت سے مدد مانگی اور اس سے کہا کہ معلوم کرے کہ یہ ڈاکٹر پہلے کہاں کام کرتی تھی۔ اس نے کچھ پیسے لے کر میرا یہ کام کرنے کی حامی بھر دی۔ ڈاکٹر کے ساتھ کام کرنے والی نرس سے معلومات لے کر اس نے مجھے دے دی۔ جب مجھے اس ہسپتال کا نام پتہ چلا تو میں بہت خوش ہوا۔ جب میں نے ہسپتال میں جا کے ڈاکٹر کے بارے میں معلوم کیا تو معلوم ہوا کہ ڈاکٹر ہسپتال میں 5 سال کام کر کے گئی ہے اور اس کی فیملی کون ہے، کہاں ہے، کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ 5 سال تک کام کرنے والی ڈاکٹر کے بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا۔ میں نے وہاں سے اس کی ڈگری نکلوائی اور اس کے کالج پہنچ گیا۔ مجھے لگتا تھا کہ اب میں اس راز کا پردہ اٹھا لوں گا، میں جان جاؤں گا۔ میں اس کے کالج میں گیا تو بہت پیسہ پھینکنے کے بعد مجھے اس کے ڈاکومنٹس ملے اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کا پتہ تو اس کالونی کا لکھا تھا جہاں کبھی میں رہا کرتا تھا۔ میں اس کے ڈاکومنٹس اٹھا کر اس کے گھر چلا گیا، لیکن مجھے معلوم ہوا کہ ڈاکٹر کسی ورک شاپ کے سلسلے میں دوسرے شہر گئی ہے۔ اب مجھے شدت سے ڈاکٹر کی واپسی کا انتظار تھا تاکہ اس سے ساری بات کا جواب لے سکوں۔ آخر وہ دن آ گیا جب ڈاکٹر گھر واپس آ گئی۔ میں ڈاکٹر کے سارے ڈاکومنٹس اٹھا کر اس کے پاس چلا گیا اور جاتے ساتھ ہی ڈاکومنٹس اس کے سامنے رکھے کہ تم اس کالونی سے تعلق رکھتی ہو۔ مجھے اتنا تو معلوم ہو گیا ہے، لیکن تمہارا مجھ سے کیا تعلق ہے یہ بات میں نہیں جانتا، اس لیے تم میرے سارے سوالوں کا جواب دے دو۔ اس نے کہا کہ جو نام تمہیں ڈاکومنٹس میں مل رہا ہے یہ میرا اصلی نام نہیں ہے۔ ہر جگہ تمہیں میرا نام زویا نظر آئے گا، لیکن میرا نام مہوش ہے۔ کیا ابھی بھی تمہیں کچھ یاد نہیں آیا؟ لیکن مجھے حقیقتاً کچھ یاد نہیں آ رہا تھا کہ مہوش کون تھی، کس شہر سے تھی، اس کا میری زندگی میں کیا تعلق تھا۔ جب میں نے اسے کہا کہ مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا تو وہ غصے میں آ گئی اور کہنے لگی، کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا تھا؟ میں تو اس کی بات سن کر حیران نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس نے فوراً اپنا نقاب ہٹایا اور میری چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔
اس کا پورا چہرہ ایک سائڈ سے جلا ہوا تھا، جیسے کسی نے تیزاب ڈالا ہو۔ وہ کہنے لگی کہ یہ شکل دیکھ کر بھی تمہیں یاد نہیں آ رہا کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا تھا؟ میں چاہتی تو سرجری کروا کر سب کچھ ٹھیک کروا سکتی تھی، لیکن میں صرف تم سے انتقام لینے کے لیے اپنے ایسے چہرے کے ساتھ زندگی گزارتی رہی ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے ابھی بھی معلوم نہیں ہے تمہارے اس چہرے کا میرے ساتھ کیا تعلق ہے۔ کہا کہ تمہیں یاد نہیں ہے تو چلو میں تمہیں یاد کرواتی ہوں۔ میں تمہاری کالونی میں رہا کرتی تھی۔ ہماری فیملی بہت کھلے ذہن کی تھی، اس لیے میں بہت ماڈرن ہوا کرتی تھی۔ پردہ تو ایک طرف، میں تو دوپٹہ بھی نہیں لیتی تھی، اور تم میرے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئے تھے۔ جب میں نے تمہارے ساتھ دوستی نہیں کی اور تمہیں اگنور کیا تو تم نے ایک دن اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر مجھے راستے میں روک لیا تھا، اور جب میں نے چلانے کی کوشش کی تو تم نے میرے چہرے پر تیزاب ڈال دیا تھا۔ یہ وہی جلا ہوا چہرہ ہے جس کو میں نے ٹھیک نہیں کروایا۔ میری ماں پہلے ہی دل کی مریض تھی، وہ میرا یہ چہرہ دیکھ کر اسی دن مر گئی تھی، اور کچھ سال کے بعد میرا باپ بھی مر گیا۔ میں نے اس چہرے کے ساتھ پڑھنا شروع کیا، پردے کے ساتھ میں نے اپنی ساری تعلیم مکمل کی۔ میری ماں کا خواب تھا مجھے ڈاکٹر بننا، اور میں ڈاکٹر بن گئی۔ ایک دن تمہاری بیوی ہسپتال آئی اور ساتھ تم بھی تھے۔ تمہیں دیکھنے کے بعد میرا انتقام مجھے واپس یاد آ گیا، اور میں نے تمہارے بارے میں سارا کچھ معلوم کر کے جان بوجھ کر یہ گھر لیا ہے تاکہ تمہاری بیوی سے دوستی کر سکوں۔ لیکن ابھی تک میں نے اس کو یہ سب کچھ نہیں بتایا کیونکہ وہ بہت اچھی ہے اور میں نہیں چاہتی کہ اسے کوئی دکھ ملے۔ لیکن جب بھی میں تمہیں دیکھتی ہوں تو میرا خون کھول جاتا ہے اور دل چاہتا ہے کہ تمہاری مطمئن ہنستی بستی زندگی میں آگ لگا دوں۔ میں اس کی ساری باتیں سن کر حیران پریشان رہ گیا۔ میں نے اسے کہا کہ اللہ گواہ ہے، میں اس نام کی کسی لڑکی کو نہیں جانتا، اور نہ ہی میں یہ جانتا ہوں جو تم بتا رہی ہو، اور تیزاب پھینکنے جیسی گری ہوئی حرکت تو میں کبھی زندگی میں کر ہی نہیں سکتا۔ یہ بات سن کر وہ ڈاکٹر غصے میں آ گئی اور کہنے لگی کہ تم کتنا دیدہ دلیری سے میرے منہ پر جھوٹ بول رہے ہو، جبکہ تمہارے سامنے میری بات کی سچائی، میری شکل بھی موجود ہے، اور اس کو میں نے اسی لیے نہیں بدلا تاکہ زندگی کی کسی موڑ پر جب تم نظر آؤ تو میں تمہیں یہ دکھا سکوں۔ وہ اپنی جگہ غصے میں تھی کہ میں اس کے منہ پر جھوٹ بول رہا ہوں، اور میں اسے دیکھ کر حیران ہو رہا تھا کہ کیسے اتنا بڑا الزام مجھ پر لگا رہی ہے۔ لیکن اچانک میرے دماغ میں دھماکہ ہوا، اور جیسے اس کی ساری بات میرے سامنے کلیئر ہو گئی۔ میں نے اسے پوچھا کہ جس لڑکے نے آپ کے چہرے پر تیزاب ڈالا تھا، کیا اس کا نام واصف تھا؟ اس نے کہا ہاں ہاں، تم ہی تو ہو واصف۔ میں نے اس کو بتایا کہ میں آصف ہوں، واصف نہیں۔ وہ میرا جڑواں بھائی تھا، اور وہ ایسا ہی تھا کیونکہ وہ ماں باپ کا بہت لاڈلا تھا۔ ہم دونوں بھائی ہونے کی وجہ سے مجھے میری دادا دادی لے گئے تھے، اور اس کو تو مرے ہوئے سال ہو گئے ہیں۔ میری بات سن کر وہ حیران رہ گئی، لیکن اس کی آنکھوں سے لگ رہا تھا اس نے میری بات پر یقین نہیں کیا، اس لیے میں نے اپنا آئی ڈی نکال کر اس کے آگے رکھ دیا، اور جب اس نے میرا نام دیکھا تو بہت حیران ہوئی، اور اسے یقین ہو گیا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اس سارے واقعے سے میرا کوئی تعلق نہیں، اس کا مجرم بہت عرصے پہلے ہی مر چکا ہے، اس لیے اس نے اس ساری غلط فہمی کی معافی مانگ لی، اور میں نے اس کو بہن بنا کر یہ وعدہ لیا کہ وہ باقی زندگی اس چہرے کے ساتھ نہیں گزارے گی اور میرے بھائی کو معاف کر دے گی۔ اب تو وہ زندہ نہیں ہے۔ اس نے میرے بھائی کو معاف کر دیا اور وعدہ کیا کہ وہ اپنے چہرے کی سرجری کروا لے گی تاکہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکے۔